حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے خچر پر ووٹنگ مشین لے جا رہی ہیں، تو مغربی بنگال اور کیرلا سے خبریں آ رہی ہیں کہ امیدواروں پر حملہ کیا جا رہا ہے بی جے پی کارکنان کی جانب سے۔ وہیں پر بی جے پی لیڈر سمیت 2 کو 20 سال قید بامشقت کی سزا ملی ہے۔ آبروریزی کے سلسلے میں مشہور و معروف اسکالر انیش چشتی کا پونے میں انتقال ہوا ہے، وہ خبر بھی سناؤں گا۔ 2.5 فٹ کے عظیم منصوری کی اس وقت جلد شادی ہوگی اور دلہن بھی سامنے آ گئی ہیں، اور موہن بھاگوت کی اردو میں ترجمہ کردہ کتاب مستقبل کا بھارت آخر کیوں اس وقت سرخیوں میں ہے۔ یلا پور میں کتنا بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا ہے، بنگلہ دیش میں کشتی کو کیا حادثہ پیش آیا، اور ادھر اسرائیل کے ایک اخبار نے صدر ایردوغان کو لے کر کے کتنا بڑا بیان جاری کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ اس کو بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ اس وقت تصویریں آ رہی ہیں آپ کی امانتوں کو پہنچائے جانے کی ایک اور بستی سے، کہ آپ کی امانتیں جہاں جہاں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے جو ہے بڑی مشکل سے یہاں پر ٹرک وغیرہ جاتے ہیں، بلکہ پھر بھی جو ہے ہماری ٹیم پوری کوشش کرتی ہے کہ ان سامان کو جو ہے ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے اور رمضان وغیرہ بآسانی گزر سکے۔ ہمارے پہاڑی علاقے کے غریب مزدور بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے ساری چیزیں آپ ہی کے مدد سے، آپ ہی کے تعاون سے پہنچائی جا رہی ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے لگاتار دعائیں بھی ہو رہی ہیں اور اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ مدد کر رہے ہیں، جو مدد کرنا چاہتے ہیں اور جو مدد کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، تمام لوگوں کے لیے سیدھی بات ناظرین کے لیے اس وقت جو ہے یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ آپ ان مناظر کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اصل میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پہاڑ کے اوپر جو ہے ان لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، یہ پھر یہاں سے لے کر کے پھر ان کو پیدل جانا پڑتا ہے اپنے گھروں تک، تب جا کر کے یہ اپنے منزل تک پہنچتے ہیں۔ کوئی یہاں سے آ رہا، کہیں یہاں سے آ رہا، تو پہلے ہمیں اعلان کروانا پڑتا ہے، پھر تمام لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ لوگ جو ہے اپنے لے کر کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ بہرکیف یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اس وقت ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، امید ہے کہ آپ لوگ جو مزید ہمارا ایک کام لگاتار جاری ہے، آج اور کل بھی ایک بستی میں کام ہوگا، وہاں بھی جو ہے اسی طرح کی جو ہے بڑے پیمانے پر ہمارے جو ہے راشن تقسیم ہوگی۔ آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، واٹس اپ کر دیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، جو نیچے نمبر دیا جا رہا، پھر اس میں آپ کو تفصیلات بھیجیں گی، پھر اس میں آپ کو جو تعاون کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا کام لگاتار جاری رہے گا جب تک کہ ہم جو ہے یہاں کے پہاڑی علاقے کی ایک ایک بستی تک نہ پہنچ جائیں۔ آپ لوگوں سے دعاؤں سے بھی درخواست ہے۔ آئیے ناظرین گرامی چلتے ہیں، بات کرتے ہیں مغربی بنگال کے آرام باغ میں ٹی ایم سی امیدوار سجاتا منڈل پر حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج جو ہے 5 ریاستوں میں حق رائے دہی کا استعمال ہو رہا ہے، ووٹنگ ہو رہی ہے، اور بنگال میں تو آپ کو پتہ ہی ہے بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سلسلے میں کس طرح 36 کا آنکڑا چل رہا ہے۔ بظاہر بی جے پی تو کہتی ہے کہ بڑا مقابلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ٹی ایم سی کی سب سے زیادہ اراکین اسمبلی ہیں، 1 2 یا 3 ہو سکتے ہیں بی جے پی کے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کا جو ہے ذہن منتشر کرنے کے لیے اور ذہن دھیان بھٹکانے کے لیے کہتی ہے کہ جو براہ راست بی جے پی اور ٹی ایم سی کا مقابلہ ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوکھلائے ہوئے لوگ جو ہے اس وقت ٹی ایم سی کے ممبران پر جو ہے حملہ بھی ہو رہا ہے، اور آج خبر آ رہی کہ سجاتا منڈل پر جو اس وقت تصویریں دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ افراد ماسک میں آئے، ان پر حملہ کر دیا ہے۔ بہرکیف یہ بھی الزام ہے کہ ان پر اینٹوں سے بھی حملہ کیا گیا ہے،
تازہ تصویر جو حملے کی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، شاید شام تک پہنچ جائے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں اسی طرح کی ایک خبر کیرلا کی بھی آپ کو سناؤں۔ کیرلا میں بھی اس وقت ایک حملہ ہوا ہے، اور وہ بھی بی جے پی کے ہی گنڈوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے کانگریس لیڈر اور یو ڈی ایف کے نیمن کینڈیڈیٹ کو مرلی دھرن، جس کا نام کے مرلی دھرن بتایا جا رہا ہے، ان کی کار جب جا رہی تھی تو اس موقع پر ترووننتپورم میں کار کو روکا، اور جو ہے وہ ایک خاموشی سے کیمپین کر رہے تھے، انتخابی تشہیر کر رہے تھے۔ وہاں پہنچے ہوئے گنڈے بی جے پی کے ان پر حملہ کر دیا، کار پر حملہ کیا دیا، اور ان کے ساتھ کھینچا تانی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ منظر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، کار میں کس طرح سے جو ہے پتھر وغیرہ لے کر کے مارنے کی کوشش ہو رہی۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین گرامی بی جے پی کارکنان کی۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ زمینی سطح پر یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، زمینی سطح پر پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ یہاں کے نہ ہندو کو وہ جو ہے ہندو مسلم کا نام لے کر کے اپنے قریب کرنے کے چکر میں ترقیات کا کوئی کام ایسا کیا نہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ووٹرز ان کے قریب ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی طریقہ بچ جاتا ہے، اور وہ گنڈا گردی کا، اور وہ یہی کر رہے ہیں ادھر میدانی سطح پر آ کر کے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آئیے بھارت کا ایک اور چہرہ میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ ہے بھارت میں ایسی بستیاں ہیں ناظرین گرامی کہ وہاں پر نہ راستے ہیں، نہ بنیادی ایسی سہولیات فراہم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے۔ یہ جو خچروں کو آپ دیکھ رہے ہیں یا گدھوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پیٹھ پر لدی ہوئی ای وی ایم مشینز ہیں، اور یہ تمل ناڈو کے دندیگل ضلع ہے، وہاں پر ایک گاؤں آتا ہے ناتھم، وہاں پر بھی ووٹنگ ہونے والی ہے۔ تو وہاں پہنچانے کے لیے گدھوں کا استعمال کر رہا ہے ای وی ایم مشین کو، اور وہاں پر جو ہے کل ظاہر سی بات ووٹنگ ہونے والی ہے۔ تو یہ منظر اس وقت جو ہے بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے، لوگ الگ الگ تبصرے کر رہے ہیں، لیکن کسی نے لکھا ہے کہ ہم ابھی بھی اسی بھارت میں رہتے ہیں، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں آبروریزی معاملے میں ایک بی جے پی لیڈر سمیت 2 کو 20 سال کی قید ملی ہے۔ اگر یہ جو 20 سال کی قید ملی ہے، اگر کسی اور پارٹی سے ہوتا یا کوئی اور ہی آدمی ہوتا ہے، کم سے کم مسلمان ہی ہوتا، تو صبح سے شام تک ڈیبیٹ ہوتے، جرم ثابت ہونے پر، الزام ثابت ہونے پر، سزا ملنے پر، کس طرح سزا ہوگی، جیل میں کیا کرنا ہوگا، کس طرح کی جیل ہوگی، کس طرح سونا پڑے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ملزم ہے، جس پر الزام ثابت ہوا ہے، یعنی مجرم ہے، وہ بی جے پی لیڈر ہے، تو پھر جو ہے یہ خبر دبا دی گئی۔ آپ کو بتاؤں، اتر پردیش میں پرتاپ گڑھ ضلع کے ایڈیشنل سیشن جج پاکسو پنکج کمار شریواستو کی عدالت نے اغوا و آبروریزی کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے خاطی ثابت ہونے کے بعد بی جے پی لیڈر سمیت 2 ملزمان کو 20 سال قید بامشقت و جرمانہ کی سزا سنائی۔ استغاثے کے بموجب ایک شخص نے 10 جنوری 2011 کو پولیس سپرنٹینڈنٹ سے شکایت کر الزام عائد کیا کہ اس کی 15 سالہ بیٹی 25 اکتوبر 2010 کو گورنمنٹ گرلز انٹر کالج پڑھائی کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ شام کو واپس نہیں آئی تو معلوم ہوا کہ راجو ہرجن اس کی بیٹی کو لے کر فرار ہوا۔ راجو کے مالک ستیہ پرکاش گپتا جو بی جے پی کا لیڈر تھا، اور اسے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ 2 روز میں اس کی بیٹی آ جائے گی۔ تقریباً 6 ماہ بعد بھی اس کی بیٹی روڈویز بس اسٹیشن کے نزدیک ملی تھی، اور بہت حالت اس کی خراب تھی، اور اس نے جو ہے لگاتار اس پر الزام لگایا تھا کہ کس طرح اس کو 6 مہینے تک گھر میں رکھ کر کے استحصال کیا گیا، اور اس کا ریپ اور آبروریزی کی گئی۔ اسی معاملے اس وقت یہ معاملہ بہت بڑا تھا، سرخیاں بھی چھائی ہوئی تھی، اور اسی پر جو ہے یہ سزا ملی ہے۔ ناظرین گرامی، بہت ہی افسوسناک خبر جو کل پونے سے آئی، آپ حیرت رہ جائیں گے کہ کتنے عظیم ترین شخصیتیں جنہوں نے قوم و ملت کی خدمت کی، وہ جو ہے ہمارے درمیان سے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی مہینوں کی بات ہے کہ بنگلور کے سفر کے موقع پر یہ ہمارے دفتر میں تشریف لائے تھے، ان کا خصوصی انٹرویو بھی ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں مشہور اسکالر جناب انیس چشتی صاحب جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی اکثر جو ہے اپنے لیکچررز کے لیے جانے پہچانے جاتے ہیں، ندوی برادری میں بھی، اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل شام 5 بجے انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ جناب انیس چشتی مرحوم صاحب کئی تعلیمی اور دینی اداروں سے وابستہ رہے۔ انیس چشتی کے انتقال کی خبر جو ہے الگ الگ طرح سے جو ہے سامنے آنی شروع ہوئی، تو جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے تعزیت نامے پیش کرنا شروع کر دیا۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب انیس چشتی صاحب اقبالیات کے ماہر، فن خطاطی کے استاد، اسکالر اور ماہر تعلیم کے علاوہ کئی زبانوں پر عبور بھی رکھتے تھے، اور ہم نے انٹرویو میں ان کی وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھی تھی۔ اردو کے علاوہ مراٹھی زبان میں بھی ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آئی۔ ابھی گزشتہ مہینے ان سے اکیڈمی دفتر میں کافی طویل ہمارے دفتر میں کافی طویل ملاقات ہوئی تھی، اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شروع دن سے ہی سیدھی بات سے جو ہے وہ وابستہ تھے، اور الگ الگ طرح سے جو ہے بالخصوص جو زبان میں آگے پیچھے ہوتی تھی وہ خصوصی طور پر اس وقت توجہ دے کر کے مجھے جو ہے کال کرتے تھے، واٹس اپ کیا کرتے تھے کہ بیٹا یہاں آپ غلطی کر رہے ہو۔ واقعی میں جو سیدھی بات کے ساتھ ایک الگ لگاؤ بھی تھا، اور مشورے بھی دیا کرتے تھے، اور ایسے موقع پر سیدھی بات خود جو ہے اس کو اپنا ذاتی خطارہ سمجھتا ہے، اور اہل خانہ سے اور بالخصوص ان کی دختر بھی ہمارے دفتر میں پیش آئی تھی، اور ان کے تمام اہل خانہ سے جو ہے تعزیت پیش کرتے ہوئے ان کے غم میں شریک ہونے کا جو ہے اعلان کرتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اہل خانہ کو صبر دے گا، اور انشاءاللہ نعم البدل بھی عطا کرے گا۔ آئیے ناظرین گرامی، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں ضرور، اس لیے کہ ایک عظیم اسکالر تھے ہی، اور ساتھ ہی جو ہے ایک اچھے پیام انسانیت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ماضی میں وہ اس بات کی دلیل بھی دیں گے، اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلقات بھی تھے، اور جو ہے تربیت یافتہ بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ بہت مشہور تھے بالخصوص سماجی خدمات کے لیے، اور ایسے عنوانات کو چوائس کرنے کے لیے جن عنوانات پر اکثر ہی بولا جاتا ہے یا پھر دیکھا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں عظیم منصوری کی۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کچھ دن پہلے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے 2.5 فٹ کے ہمارے عظیم منصوری صاحب اپنی شادی کو لے کر کے بڑے پریشان تھے، اور جب ان کو کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، یا رشتہ جہاں بھیجتے تھے وہاں سے جو ہے ان کی ہائٹ کو لے کر کے جب اشکال ہوتے تھے، تو وہ جو ہے بالآخر پولیس تھانے گئے اور وہاں جا کر کے یہ معاملہ درج کروایا کہ جو ہے ان کے ہائٹ کو لے کر کے جو ہے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا جو ہے انہوں نے پولیس کو ہی درخواست کی تھی کہ ان کے لیے کوئی شادی کا بندوبست کرے، کوئی لڑکی تلاش کرے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ جو ہے انہی کے 2.5 فٹ سے جو ہے قد رکھنے والی ایک خاتون ان کو اس وقت مل گئی ہے، اور جلد ہی ان کے گھر بھی شہنائی بجنے والی ہے۔ بہرکیف ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عظیم منصوری بہت مشہور ہو گئے تھے پورے بھارت میں، کہ ویڈیو ملینز کی تعداد میں دیکھی گئی تھی جب وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جو ہے وہ شادی کو لے کر پریشان ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس لیے کہ پہلا معاملہ بھی تھا کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، لڑکی نہیں مل رہی ہے، تو آپ پولیس تھانے میں جا کر کی شکایت درج کرائیں۔ یہ معاملہ بھی ایسا ہی تھا جس کی وجہ سے بھی مشہور ہوئے۔ بہرکیف اب اللہ نے ان کی سن لی ہے، ان کے لیے جوڑا بھی مل گیا ہے، اور ہم سیدھی بات کی جانب سے ان کے لیے نیک تمناؤں کا ہی اظہار کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اپنی شادی کے ساتھ بہترین زندگی گزاریں گے۔ آئیے ناظرین گرامی، موہن بھاگوت کی یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے، اس کی وجہ بہت سارے ہیں، اشکالات الگ الگ۔ آخر کیوں؟ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے شریک سربراہ ڈاکٹر کرشن گوپال نے بتایا کہ سنگھ ملک کے تمام مسلم بھائیوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ RSS کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں سے گمراہ ہونے کے بجائے اپنے سوالات پیش کر کے اپنے شکوک و شبہات کو دور کریں۔ دراصل ناظرین گرامی، سنگھ کے سربراہ موہن راؤ بھاگوت کی کتاب بھوشیہ کا ہندوستان کا اردو ترجمہ مستقبل کا بھارت کا پیر کو یہاں اجرا عمل میں آیا، جس میں ڈاکٹر کرشن گوپال نے بتایا کہ سنگھ کے سربراہ کی اس کتاب کے ذریعے سنگھ کے تئیں پھیلائی گئی شکوک و شبہات اور خدشات کے خاتمے کی کوشش کی گئی۔ ملک کے مختلف طبقوں اور برادریوں کے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے تئیں غلط فہمیاں پالنا مناسب نہیں، اور سماج میں دوری پیدا ہونے سے ملک متحد نہیں رہ سکتا۔ اس کتاب کے اجرا کی تقریب کا اہتمام قومی اردو زبان کی ترقی کونسل نے کیا تھا۔ تبھی سے لے کر کے جو ہے جیسے ہی کونسل کی جانب سے، جو قومی اردو زبان کی ترقی کونسل مانی جاتی ہے، ان کی جانب سے ایک RSS کے سربراہ کی ہندی کی کتاب کو اردو میں ترجمہ کرنے کو لے کر کے ویسے بھی لگاتار اشکالات ہو رہے تھے، اعتراضات جتایا جا رہا تھا۔ اب کونسل کے ڈائریکٹر عقیل احمد نے بھاگوت کی کتاب کا اردو میں ترجمہ جو کیا، تو عقیل صاحب کو بھی جو ہے آڑے ہاتھوں لینے والے میدان میں آ گئے، اور ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذہنیت مناسب نہیں ہے۔ جن لوگوں کی ملک کے تئیں عقیدت ہے وہ سب ایک ہیں۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں رہنے والے تمام مسلک اور زبان کے لوگوں کے نظریات اور طریقہ کار باہمی احترام اور ایک دوسرے کو قبول کرنا ضروری ہے، اور یہی ہندوستان کی شناخت ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے ان پر کیے جا رہے
اعتراضات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ RSS کا جو چہرہ بیٹھا ہوا ہے اور جس طرح سے موب لنچنگ میں ان لوگوں کا کردار ہے، ماضی میں جس طرح کا RSS کا کردار ہے، اس کو اس طرح سے کتابیں لکھ کر کے کیا وہ اس کو دور کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی اور ایسی سازش ہے جس کو رچائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جس سوالات کو لے کر کے ہمیشہ RSS ہو یا بجرنگ دل ہو، ہندوتوا کی جتنی بھی تنظیمیں مانی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا کردار صاف اور واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ اور جا کر کے یوٹیوب میں چیک کر لیجئے گا، فیس بک میں چیک کر لیجئے گا، اور ٹویٹر اکاؤنٹ میں جا کر کے چیک کر لیجئے گا، جو الگ الگ انداز میں مسلمانوں کے خلاف ہو یا اقلیتوں کے خلاف جتنے بھی پیجز بنائے گئے ہیں، ان تمام چیزوں میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے قابل اعتراض، اس طرح کے متنازع بیانات ہیں کہ جس میں جو ہے اسلام پر بھی حملہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے نازیبہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، قرآن کو لے کر کے، اور الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا تعلق ایک ہی ونگ سے جا کر کے ملتا ہے۔ ایسے میں ایک معمولی سی کتاب لکھ کر کے اور کتاب کا ترجمہ کر کر کے عقیل صاحب اگر یہ تصور کرتے ہیں کہ اس طرح سے جو خلیج ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ ناممکن بات ہے۔ بہرکیف اب دیکھنا یہ ہے کہ اردو کتاب کو کس لیے اس میں جو ہے ترجمہ کیا گیا، کیا مسلمان اس ترجمے کو پڑھ کر کے RSS کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے؟ آخر اس کی پالیسی کیا ہے؟ ہندو راشٹر کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہندو راشٹر کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہندو راشٹر میں مسلمانوں کو شامل کر کے مسلمانوں کو پورے آزادی دینا چاہتے ہیں عبادتوں کی اور دیگر تمام اقلیتی برادری کے؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جس کو لے کر کے ناظرین گرامی جب سے یہ کتاب سامنے آئی ہے، ترجمہ آیا ہے، اس کو لے کر کے تبصرے اس وقت آن لائن چل رہے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے بحث و محابہ سے ہونا بھی چاہیے۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو لے چلوں بنگلہ دیش۔ وہاں پر بہت بڑا حادثہ پیش آیا، آپ لوگ جانتے ہیں بنگلہ دیش میں کارگو جہاز سے ٹکرانے کے بعد کشتی الٹنے کے نتیجے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 9 افراد لاپتہ ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کی شیتا لکھیا دریا میں 50 سے زائد مسافروں سے بھری چھوٹی مسافر کشتی کارگو جہاز سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی تھی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق اتوار کے روز پیش آنے والی اس حادثے میں اب تک 26 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ 5 لاشیں گزشتہ روز ہی نکال لی گئی تھی، جبکہ مزید 21 لاشیں پیر کے روز نکال لی گئیں، اور ابھی تک جو ہے لگاتار چھان بین جاری ہے۔ اور کیوں یہ تمام چیزیں پیش آئیں اس کو لے کر کے بھی جو ہے اس وقت بحث و مباحثہ جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی ایک بہت بڑا کشتی حادثہ تھا جو اس وقت سرخیاں بن رہا ہے بنگلہ دیش سے۔ آئیے ناظرین میں آپ کو لے چلوں اسرائیل کے اخبار کے بیان کی جانب، جس نے جو ہے صدر ایردوغان پر نشانہ سادھا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوغان اسرائیل کو تنہا کرنے جیسے خطرناک اقدام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ترکی اسرائیل کے دشمنوں کو طاقتور بنا رہا ہے، جس سے اسرائیل کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق انقرہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صدر ایردوغان اپنی اسرائیل پالیسی کو تبدیل کریں۔ اسرائیل کے یروشلم پوسٹ نے کہا ہے کہ اگر صدر ایردوغان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے میں سنجیدہ ہیں تو انہیں اسرائیل کو نازی اسٹیٹ کہنا بند کرنا ہوگا۔ ترکی حماس کے رہنماؤں کو ملک برد کرے اور اسرائیل مخالف گروپس کی امداد کو روکے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دسمبر میں صدر ایردوغان نے غیر متوقع طور پر اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جبکہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی بیان صدر ایردوغان کا صحیح حقائق کے ذریعے سے ذرائع سے نہیں ملا ہے۔ لیکن اسرائیلی میڈیا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو لمبا بنا کر کے پیش کرنا اور اسی کے حوالے سے جو ہے مسلم ممالک کے صدور کو نشانہ بنانا اس کا شیوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات 2010 میں اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب اسرائیلی فورسز نے ترکی کے امدادی بحری جہاز پر حملہ کیا تھا جو غزہ کے لیے امداد لے کر جا رہا تھا۔ ماوی مارمرا نامی اس بحری جہاز میں 10 کارکن اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے، جن میں اکثریت ترکیوں کی تھی۔ ترکی امریکہ کے دباؤ پر عرب ممالک و اسرائیل کے تعلقات پر بھی سخت تنقید کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے غزہ پر حملوں پر بھی صدر ایردوغان خاموش نہیں رہے، بلکہ وہ ہمیشہ بولتے رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ جب تک صدر ایردوغان اسرائیل کو جرمنی کے نازیوں کے نام سے پکارتے رہیں گے اس وقت دونوں ملکوں کی تعلقات کی بحالی کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ ترکی خود چاہتا ہو کہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ کسی طرح کی دوستی ہو۔ ترکی کو فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنماؤں کا شاندار استقبال بند کرنا ہوگا، کیونکہ حماس کے رہنماؤں کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کرنے سے اسرائیلی شہریوں کو دکھ پہنچتا ہے، یہ کہا ہے اسرائیل نے، جبکہ اسرائیل لگاتار قتل غارت گیری مچا رہا ہے اور اس کو حماس کے رہنماؤں کو ریڈ کارپیٹ بچانے پر تکلیف ہو رہی ہے۔ بہرکیف اسرائیل کا میڈیا ہے جو بکواس کرتا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں میں ڈال کر کے بات کرنے کی وجہ سے ترکی ہمیشہ اسرائیل کی نظروں میں کھٹکتا رہتا ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی
جب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔